تو اللہ تعالیٰ سے محبت کیجئے، اللہ کی محبت تمہیں سب کچھ دے دے گی۔ انداز ہیں محبت کے کرنے کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھے ہوئے درم دھو رہی ہیں، پانی کے اندر درم جو تھے وہ دھو رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں درم سونے چاندی اور اس طرح کے چیزوں کے ہوتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کے فرمایا، حمیرہ، آپ کو محبت سے پکارا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عائشہ کو حمیرہ۔ جواب میں بولتی ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمانے لگی اے اللہ تعالیٰ کے نبی، میں درم دھو رہی ہوں۔ کس لیے دھو رہی ہو؟ کیوں دھو رہی ہو درموں کو؟ اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کی مبارک زبان سے یہ بات سنی ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کسی سائل کو دیتا ہے تو وہ پیسے سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب سے میں نے یہ بات سنی تو میں ہمیشہ سے صدقہ ان پیسوں کا دیتی ہوں جن کو پہلے سے دھو لیتی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں میں صاف اور پاک مال پہنچ جائے، میرے آقا میرے اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں صاف اور پاک مال پہنچ جائے، اس لیے میں یہ دھوتی ہوں۔ دیکھیں یہ محبت تھی، محبت دیوانہ کر دیتی ہے۔ گو اللہ کے ہاتھ میں تو وہ نہیں پکڑنے جانے، لیکن مال اللہ کے پاس جاتا ہے جو ہم اللہ کو دیتے ہیں، لیکن ایسی محبت تھی۔ یہ ہے محبت۔ دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے پھر بندہ اس کو مختلف انداز میں گفٹ جب دیتا ہے تو کپڑا ہوتا ہے اس پہ بھی غلاف چڑھا دیا جاتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک انویلپ میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور بسکٹ بھی دیتے ہیں تو گفٹ پیک بنا کے دے دیا جاتا ہے کہ دینے والا خوش ہو جائے، جس کو دیا جائے۔ تو یہ انداز تھا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ درم دھو رہی ہیں اور وہ پھر صدقہ کرتی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ سے محبت کے یہ انداز ہیں کہ کس طرح سے ہم اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں۔ دو تابعی رضوان اللہ تعالی اجمعین اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، تو اس وقت کے غیر مسلموں نے، دشمنوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور انہوں نے کہا کہ تم اپنا دین بدل دو۔ تو انہوں نے کہا ہم تو اپنا دین نہیں بدلیں گے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے ہیں، ہم دین کیوں بدل دیں؟ تو اس نے ان میں سے ایک کو کھولتے تیل میں ڈال دیا، ایک کے سامنے دوسرے کو گرم تیل کے اندر ڈال دیا، دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دشمن سوچنے لگا کہ یہ گھبرا گیا ہے، ڈر گیا ہے، خوف کھا گیا ہے، تو کہنے لگا تم میری بات مان لو، ہمارے دین پر آ جاؤ تو میں تمہیں تیل میں نہیں ڈالوں گا۔ اب تم رو رہے ہو، آنسو بہا رہے ہو، تمہیں ڈر لگ رہا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو کہا عقل کے اندھے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیل میں ڈالنے کے خوف سے میں رو رہا ہوں؟ تو اس نے کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگا نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ مجھے خیال آ گیا کہ میری ایک جان ہے تو تیل میں ڈالے گا میری جان چلی جائے گی۔ اے کاش آج میری ہزاروں جانیں ہوتی، جتنے میرے جسم پہ بال ہیں اتنے بالوں جتنی میری جانیں ہوتی، میں بار بار تیل میں ڈالا جاتا، جلایا جاتا، مارا جاتا، اپنے مولا پہ قربان ہوتا۔ کاش آج میرے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی تو میں اللہ کی راہ میں مرتا۔ 100 بار صدقے ہو کے بھی یہ چاہتا ہے دل، 100 بار آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ اللہ کی محبت
اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کے انداز ہے نا یہ سارے، یہ سیکھی اللہ کی محبت، یہ کہاں سے ملتی ہے، کیسے ملتی ہے؟ یہ ان بندوں سے ملے گی جن میں اللہ کی محبت ہے، ان کو تلاش کیجئے اور اللہ کی محبت سیکھیے۔ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں میں ہر وقت وہ۔ مالک بن دینار رحمت اللہ کے زمانے کی بات ہے کہ سخت گرمی کا موسم تھا، اتنی گرمی تھی کہ پرندے بھی درختوں کے سائے میں چھپ کے بیٹھے، ہو کا عالم تھا، اتنی گرمی، سورج آگ برسا رہا تھا، کوئی زی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو جناب مالک بن دینار باہر کسی کام کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک معذور شخص ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، تو اپنی سرین کے بل زمین کے اوپر گھسیٹتا آ رہا ہے، یعنی ہاتھوں سے ایسے ایسے چلتا ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، جب قریب آیا تو میں نے دیکھا اس کا چہرہ گرمی کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا، کپڑے پسینے میں شرابور، اور سخت گرمی کے آثار مجھے اس پہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس نوجوان کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، تعارف ہوا۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اتنی گرمی کے اندر؟ جواب دیا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا دیکھو تم میرے گھر اندر آ جاؤ، تم اللہ کی راہ کے مسافر ہو، تھوڑی دیر آرام کر لو، پانی پی لو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، جب گرمی کم ہوگی تو پھر عصر کے وقت دوبارہ چل پڑنا اپنے سفر میں۔ وہ کہنے لگا مالک بن دینار آپ تو پاؤں والے ہیں، اللہ نے آپ کو پاؤں دیے ہیں، آپ چل سکتے ہیں، سفر جلدی طے کر سکتے ہیں، میں تو معذور ہوں، گھسیٹ کر چل رہا ہوں، مجھے وقت زیادہ لگتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سفر لمبا ہے، مجھے وقت زیادہ لگ جائے اور کہیں حج کے ایام ہی نہ نکل جائیں، لہذا میں نے دن رات چلنا ہے، اس لیے میں راستے میں کہیں نہیں رک رہا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تم رک جاؤ، ہم سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ ان کے دل میں رحم آ گیا، مالک بن دینار کے دل میں رحم آتا ہے کہ تم بجائے پیدل جاؤ میں تمہیں سواری دے دیتا ہوں، اس پہ بیٹھ کے آرام سے چلے جاؤ۔ تو میں نے جب یہ کہا تو اس نوجوان نے غصے کی نظر سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا مالک بن دینار میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، آج پتہ چلا کہ تم عقل سے بالکل عاری ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ عرض کیا تم بتاؤ اگر کسی غلام نے اپنے مالک کا جرم کیا ہو، نافرمانی کی ہو، اور پھر وہ سوچے کہ میں اپنے مالک کو منانے کے لیے جاؤں، اب مجھے بتاؤ کہ اس غلام کو سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے یا پیدل؟ اپنے مالک کی خدمت میں تو عاجزی کے ساتھ پیش ہونا ہی اچھا لگتا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی بات نے حیران کر دیا کہ یہ معذور بندہ باتیں اتنی حکمت کی کرتا ہے۔ خیر وہ تو چلا گیا اور میں بات بھول گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی سال حج کیا اور جب میں شیطان کو کنکریاں مار کر واپس لوٹا، میں نے دیکھا ایک جگہ مجمع اکٹھا ہے، لوگ اکٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ایک نوجوان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، بڑی خوبصورت دعائیں مانگتا ہے، سب لوگ اس کی دعائیں سننے کے لیے جھرمٹ دے کے اس کے گرد کھڑے ہیں، اس کی دعائیں ایسی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی ہیں، لوگ کھڑے سن رہے ہیں۔ میں نے کہا ذرا مجھے بھی دیکھنے دو۔ کہتے ہیں راستہ لیا، جب دیکھا تو وہی نوجوان، معذور نوجوان دعائیں کر رہا ہے۔ تو جناب مالک بن دینار نے دیکھا واقعی وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اے اللہ تیری مہربانیاں شامل حال ہوئیں،
تو میں تیرے گھر میں طواف کے لیے حجر اسود کو بھی بوسہ دیا، میں نے مقام ابراہیم میں بھی سجدے کیے، غلاف کعبہ کو بھی پکڑ کر بھی دعائیں مانگی، اللہ وقوف و عرفات میں بھی حاضری ہوئی، مزدلفہ میں بھی میں حاضر ہوا۔ اے مالک میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنے دشمن اس سے دشمنی اور نفرت کا اظہار بھی کر دیا۔ اے اللہ یہ سارے کام میں نے حج کے ارکان پورے کیے ہیں، اب قربانی کا وقت ہے، یہ تیرے حاجی جائیں گے، یہ قربانیاں دیں گے، لیکن مولا تو جانتا ہے یہ سب مال والے ہیں، یہ سارے استعداد والے لوگ کھڑے ہیں، یہ جائیں گے جانوروں کو قربان کریں گے۔ اے اللہ تو میرا مالک ہے، تو جانتا ہے میرے پاس تو ان احرام کے کپڑوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اے اللہ آج میں اپنی جان آپ کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے مالک میرے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، یہ جان میری حاضر ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ کہتے ہیں کہ مجمع کی حالت میں، اسی مجمع کے سامنے احرام کی حالت میں اس نوجوان نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی روح پرواز ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کے چاہنے والوں کی بات، جو اللہ کو چاہتے ہیں اس طرح دعا مانگتے ہیں اور وہ بالکل اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ہے عشق الہی، یہ ہے محبت۔ دوستو اللہ سے محبت کرو، اللہ سے جب محبت ہوگی تو پھر منزل ملے گی، ورنہ نہیں۔ زبانی آپ پڑھتے جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں جتنی بار مرضی، یہ جو اللہ کی محبت اور عشق کی تلوار ایسی چلتی ہے، یہ اللہ کے سوا ہر ایک کو فنا کر کے رکھ دیتی ہے۔ عارف تو بنے، اس کے معرفت تو حاصل کریں اللہ کے نام کی، اور اس کے قریب تو آئیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر فنا تو ہوں، اور اللہ کی محبت اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ یاد رکھیے اللہ کی محبت اللہ کی اطاعت سے ملے گی، اللہ کی محبت اللہ کے قرآن سے ملے گی، اللہ کی محبت رسول اللہ کی سنت کی پیروی میں ملے گی، اللہ کی محبت اللہ والوں کی صحبت اور مجلس میں ملے گی، اللہ کی محبت نیکی کے کاموں میں ملے گی، اللہ کی محبت حلال کے اندر ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ حرام کے کاموں میں مشغول ہوں اور ادھر سے کہیں اللہ کی محبت میں مل جائے، میں دنیا بھی کما لوں اور آخرت میں بھی جا کے جنتوں کے باغوں میں جا کے بیٹھ جاؤں۔ جی تو نہیں ہو سکتا نا۔ بس اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ سلسلہ اللہ کی محبت اور ذکر الہی کی فضیلت ہمارا جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ اگلے بھی پروگرام کے اندر اسی پہ، میری تو پوری زندگی اسی پہ بات ہونی ہے، میرے پاس تو اور کوئی بات آئی نہیں۔ میرے پاس تو اللہ کی محبت، میرے پاس تو صرف یہ نام ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، واضح بتا رہا ہوں، یہ نام ہے، صرف میرے پاس اللہ کا نام ہے۔ یہ میں اللہ کے نام کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہوں، میں اس کی دعوت دے رہا ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، نہ مال نہ دولت۔ دوستو میں اللہ کے نام کی دعوت دے رہا ہوں، اس پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ دوستو 5 وقت کی نوجوانوں نماز پڑھو، فرض پڑھو، تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر وقت جو ہے اپنا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، متوجہ رہو ہر وقت۔ سوچوں میں مال دولت نوکری ملازمت افسری ڈگریاں تعلیم ان سے نکل آؤ، سوچ میں اللہ کو رکھ لو، سوچ میں اللہ کو رکھو، ہر وقت تمہاری سوچ میں اللہ ہو، ہر وقت تمہاری فکر میں اللہ ہو، ہر وقت تمہاری جستجو میں اللہ ہو، ہر وقت تمہارا خیال اللہ میں لگا رہے، پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ کی طرف توجہ تم کر لو، پوری کائنات کے مالک کی توجہ تیری طرف ہو جائے گی۔ بس یہی ہے، اور اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر کی لذت حاصل کرو، بڑی لذت ہے اللہ کے ذکر کی، اس محبت میں فنا ہو جاؤ۔ اللہ کی محبت کمال دیتی ہے، اللہ کی محبت سنوار دیتی ہے۔ آئے مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں ذات باری تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ جتنے آج تک ولی بنے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے بنے ہیں۔ جب اللہ کے ذکر میں گئے تو اللہ نے انہیں عطا کر دیا۔ آپ بھی
میں بھی سب اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، مالک کو پہچانیں جس نے یہ کائنات بنائی سجائی، اس کائنات میں ہمیں بھیجا، ہمیں سنوارا، ہمیں انسان بنایا، آنکھ کان ناک جسم ہاتھ پاؤں دیے. ہم کیوں بھولیں اپنے مالک کو؟ ہم دنیا کے خریدار ہیں، جو دین میں ہیں وہ بھی دنیا کے خریدار بنے ہوئے ہیں. خطاب کریں گے تو پیسے لیں گے، نعت پڑھیں گے تو پیسے لیں گے، پیسے پیسے پیسے، ہر جگہ مال دولت کے تذکرے. صرف اللہ کا تذکرہ ہو، صرف اللہ کا تذکرہ. سب کی مجالس میں، تیری مجلس میں میری مجلس میں اللہ کا ذکر، تیرے گھر میں میرے گھر میں اللہ کا ذکر، تیری زبان پہ میری زبان پہ اللہ کا ذکر، تیرے دل میں میرے دل میں اللہ کا ذکر. جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، کیونکہ اللہ کی خدائی پوری کائنات میں ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ نہیں. پہاڑوں پہ بھی اللہ، سمندروں میں بھی اللہ، اس زمین میں بھی اللہ، اوپر آسمانوں بھی اللہ، عرش میں بھی اللہ، فرشتوں کے درمیان میں بھی اللہ، انسانوں کے درمیان میں بھی اللہ. اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، اللہ کی طرف سوچیں لے جاؤ، اللہ کی طرف فکر لے جاؤ. جب اللہ کی طرف سوچیں اور فکر جائے گا، گناہ ختم. کیونکہ تمہیں خوف پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا. اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھے، کوئی سنے نہ سنے اللہ سنے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھے. جب یہ خیال پیدا ہو گیا، گناہ کیسے ہوگا؟ شیطان کے وار نہیں چل سکیں گے. شیطان ذلیل و خوار ہو جائے گا، چیخے مارتا ہوا تجھ سے دور ہو جائے گا. شیطان تم سے برائی کرا کے، زنا کرا کے، لواطت کرا کے، بدفعلیاں کرا کے، برے کام کرا کے اللہ کی نگاہوں میں ذلیل کرنا چاہتا ہے. تم شیطان کو ذلیل کر دو اللہ کا ذکر کر کے. تم شیطان کو تباہ و برباد کر دو اللہ کا ذکر کر کے. تم شیطان کو ناکام و نامراد کر دو اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے. شیطان کو ناکام و نامراد کر دو. اس کی کمر کے اوپر ضرب لگاؤ، اس کی گردن کے اوپر ضرب لگاؤ، اور ایسی ضرب لگاؤ کہ یہ چیخے مارتا ہوا بھاگ جائے. اور کن ضربوں سے بھاگتا ہے؟ گولیوں سے شیطان نہیں مرتا. یہ گولیاں انسان کو مارنے کے لیے بنائیں. اس انسان نے انسان کے قتل کے لیے گولیاں بنا دی. اس نے یہ گولا اور بارود انسان کی تباہی کے لیے بنا دیا. اور اسلام نے امن پھیلایا ہے، اسلام نے جانوں کی حفاظت کا یقین دلایا ہے. تم انسانوں کو مارنے لگ پڑے ہو، انسانوں کو قتل کرنے لگ پڑے ہو. شیطان کو قتل کر دو، شیطان کو مار دو. شیطان زہری گولی بارود سے نہیں مرے گا. شیطان تمہاری اطاعت الہی، تمہارا ذکر الہی، تمہارا فکر الہی، تمہاری سوچ الہی، اور تمہارے طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا، اور تمہارے ذکر کی ضربوں سے شیطان مرے گا. آؤ مل کے شیطان کی کمر کو کمزور کریں اور اس کو ناکام و نامراد کریں. جو بندوں میں فطور پیدا کرتا ہے، شکلیں بدل کے لوگوں کو جدا کر دیتا ہے، وسوسے ڈال کے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. یہ نہ نیکوں کو دیکھتا ہے نہ صالحوں کو دیکھتا ہے. بڑے بڑے نیکوں کے گھروں کو بھی شیطان نے تباہ کر دیا ہے. بڑے بڑے صالحین کی جماعتوں میں بھی گھس کے ان کی جماعتوں میں پھوٹ پیدا کر دیا. پہچانو لوگوں، شیطان تمہارا دشمن ہے. اس کی چالوں میں نہ آنا. جو اللہ کے ذکر میں رہیں گے وہ محفوظ رہیں گے، مضبوط قلعے میں رہیں گے. ان پہ کوئی دنیا کی طاقت ان پہ حملہ نہیں کر سکتی اور انہیں اللہ کی محبت سے دور نہیں کر سکتی. لوگ سارے اس محبت الہی کرنے والے کے خلاف ہو جائیں جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ ہے. جس کے دل میں اللہ ہے اس کے اندر سب کچھ ہے. تب اللہ کا ذکر کرتے ہیں یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ. جب ذکر کیا کریں سب سے پہلے اپنے گناہوں پہ نظر ڈالا کریں کہ یا اللہ میں اتنا گناہگار، مجھ پہ تیرا اتنا کرم کہ میں تجھے یاد کرنے لگا ہوں، تیرا ذکر کرنے لگا ہوں. یہ پہلا اس کا ضابطہ ہے ذکر کرنے کا. پھر یہ کہیں کہ جس مجلس میں بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوں
اس مجلس میں سب سے کم تر میں ہوں، میں سب سے کم تر ہوں، باقی سارے ہی اچھے ہیں، تیرا سارا جہان ہی اچھا ہے، میں ہی سب سے نکما اور گناہگار ہوں۔ مالک مجھ پہ تیرا کرم ہے، مالک میں تیرا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ذکر کی بدولت تیرے قریب ہو جاؤں، مالک میں تجھے یاد اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سب کو بھول جاؤں، مالک میں تیرے نام کو دیکھتا ہوں تو بس تجھے ہی دیکھتا ہوں، بس تجھے ہی دیکھتا ہوں، تیری ہی طرف توجہ ہے، تیرا نام پھیلا رہا ہوں تیری محبت کے اندر، تیرا ذکر کر رہا ہوں تیری محبت میں، تیرا تذکرہ کرتا ہوں، میری مجلسوں میں تیرا تذکرہ ہے، میری خلوتوں میں تیرا ذکر ہے، میری جلوتوں میں تیرا ذکر ہے، میری آنکھیں تو تجھے تلاش کر رہی ہیں، میں تو تیری طرف دیکھتا ہوں مالک، یقیناً تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس فقیر کے دل پہ وہ دیکھ رہا ہے مالک، تو جانتا ہے میری نیت کیا ہے، میں تیری بات کرتا ہوں، میں تیری بات لوگوں تک لے کے جا رہا ہوں، میں تیری محبت کو پھیلانا چاہتا ہوں، میں تیری محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا نوجوان اللہ کی محبت کی طرف آ جائے، آج کا نوجوان، میرے دوست، میرے ساتھی، میرے رشتہ دار، میرے عزیز، میری اولاد اللہ کے ذکر میں لگ جائے، بس میری یہی تمنا ہے، اور کوئی تمنا نہیں ہے، اور کوئی آرزو نہیں ہے، یہی آرزو ہے کہ تیرا ذکر عام ہو جائے، ہر زبان پہ تیرا ذکر عام ہو جائے، ہر دل میں تیرا نام عام ہو جائے، ہر قلب تیرے ذکر سے منور ہو جائے، ہر زبان تیرے ذکر سے پاک ہو جائے، ہر امتی تیرے ذکر سے بخشا جائے۔ مالک تیرا ہر بندہ تیری اطاعت میں آ جائے، انسانوں کو بنانے والے یہ جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ کا ذکر اللہ کی محبت دیتا ہے۔